نکاح کے لیے جتنے عزیز و اقارب کو دعوت دی گئی تھی سارے جمع ہو چکے تھے۔ نکاح خواہوں کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ لڑکے اور لڑکی والے دونوں اپنے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ احمد، جس کا کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا تھا، وہ دوستوں کے گھیرے میں تھا اور شرارتی دوستوں سے جتنا ممکن ہو پا رہا تھا وہ سب اسے تنگ کرنے میں لگے تھے۔ ایک دوست نے شرارتاً طنز کیا، احمد کو سب آخری بار غور سے دیکھ لو، یہ آج کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے دوست نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ کسی سے ادھار لے کر غائب ہونے لگا ہے کیا؟ یہ کہنا تھا کہ سب دوستوں کے بیچ ایک قہقہا گونجا۔ تیسرے دوست نے مزید وضاحت کی، نہیں نہیں یار، ادھار لے کے غائب ہونے والے پھر بھی مل جاتے ہیں، مگر بیوی کی غلامی میں آنے والے دوست پھر کبھی نہیں ملتے۔ اور پھر سے قہقہا گونجا تھا۔ یعنی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد بیوی کا غلام بننے والا ہے؟ چوتھے دوست نے جان بوجھ کر سوال پوچھا تھا۔ دوسرے دوست نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور طنز کیا، کیا مطلب لگتا ہے یہ بنا بنایا غلام ہے؟ قہقہوں کے بیچ دوستانہ طنز کے تیر چاروں طرف سے احمد پر برسائے جا رہے تھے، مگر وہ نکلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاموش بیٹھا تھا۔ نکاح کی ذرا برابر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی اس کے چہرے پر، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، اور کافی حد تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ دوستوں کے بیچ پھنسا ہوا دلہا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس ماحول سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ہر گزرتا لمحہ اور دوستوں کی نوک جھونک اس کے دل پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ احمد کے ایک دوست نے سامنے سے آتے ہوئے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھ کر مخاطب کیا، واہ بھائی واہ، آج تو لگتا ہے کہ سورج مغرب کی جگہ مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ زارون صاحب بھی بالآخر ہمیں ملاقات کا شرف بخش دیا۔ زارون مسکراتا ہوا آیا، سب سے مصافحہ کیا اور اپنے بڑے بھائی احمد سے مخاطب ہوا، بھائی آپ کو بلا رہے ہیں اندر۔ یہ بات احمد کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، وہ تو خود بھی راہ فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ احمد فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ زارون احمد کے دوستوں سے باتوں میں لگ گیا، زارون، تم تو کافی عرصے بعد آئے ہو انگلینڈ سے، پاکستان آنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیا؟ ایک دوست نے پوچھا۔ زارون نے مسکرا کر جواب دیا، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں پچھلے سال بھی آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر سوچا کہ اگلے سال بھائی کی شادی ہے تو ایک ساتھ ساری چھٹیاں لے کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ تو موصوف بھائی کی شادی کے لیے آیا ہے، دوسرے دوست نے کہا۔ یوں کچھ دیر باتیں چلتی رہیں اور تب جب احمد واپس آیا تو اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے زارون کے کان میں کچھ کہا اور دونوں بھائی وہاں سے نکل آئے۔ زارون کو ایک طرف لے جا کر احمد نے التجائی لہجے میں کہا، میرا بھائی، میرا ایک کام کر لو گے نا؟ زارون نے احمد کو یقین دہانی کرائی کہ اس سے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کرے گا۔ احمد نے اپنے اعصاب جمع کیے اور زارون کو جو بات بتائی وہ زارون کے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھی۔ احمد کا مطالبہ کہ زارون اس کی جگہ کچھ دیر بطور دلہا وہاں بیٹھا رہے، تو یہ کیوں کر ممکن تھا؟ زارون کچھ دیر تو اس مطالبے کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر بڑے بھائی کے اصرار پر مان گیا۔ احمد نے اسے کچھ دیر میں واپس لوٹنے کا کہہ کر اعتماد میں لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نکاح سے کچھ دیر قبل تک وہ وہیں صوفے پر بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ قریباً گھنٹہ گزر گیا، نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا، دیگر عزیز و اقارب بھی موجود تھے، مگر ابھی تک اگر کوئی موجود نہیں تھا تو وہ احمد تھا جس کا نکاح ہونا تھا۔ زارون سمیت احمد کے دوستوں اور گھر والوں نے اسے بہت بار فون کیے، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ دلہن نے نکاح میں تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس کے گھر والوں نے اس سے بات چھپائے رکھی اور احمد کے قریبی رشتہ داروں کے آنے کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ زارون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، وہ کہاں تلاش کرے احمد کو، کیونکہ اس کے سارے جاننے والے سارے دوست یہی موجود تھے۔ انہی سوچوں میں کچھ دیر گزری تھی کہ زارون کے موبائل کی گھنٹی بجی، دیکھا تو کوئی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زارون نے موبائل جیسے ہی کان سے لگا کر کچھ بولنا چاہا، آگے سے احمد کی آواز سنائی دی، زارون، میں ہوں احمد، میری بات سنو، کیا تمہارے ارد گرد کوئی ہے؟ زارون نے ہاں میں جواب دیا۔ احمد نے اسے ایک طرف ہونے کو کہا کہ جہاں سے کوئی ان کی باتیں نہ سن سکے۔ جی بھائی، میں باہر آ چکا ہوں۔ کیا ہے بتائیں؟
اور اب ہیں کہاں؟ سب انتظار میں ہیں، نکاح خواہ بھی آ چکا ہے۔ زارون نے فکر مندی سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے۔ زارون، میری بات سنو، میں نہیں آ سکتا۔ میں پہلے سے شادی کر چکا ہوں، مگر میں گھر والوں کے سامنے یہ سب نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تم مرحا سے نکاح کر لینا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ احمد نے اس کے بعد کیا کچھ کہا تھا زارون نے کچھ نہیں سنا اور نہ ہی سمجھ سکا، کیونکہ اس پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہزاروں خیالات دماغ کے پردے سے ٹکرا کر لوٹ جاتے اور زارون کے لیے ڈھیر سارے سوالات کھڑے کر دیے کہ احمد کی اس حرکت کا ازالہ اب نہ جانے کتنے لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ زارون نے سب سے پہلے اپنے والدین کو یہ بات بتائی اور ان کو اعتماد میں لیا تاکہ جلدی سے کوئی متبادل لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ زارون کے والدین نے تو جیسی تیسے بات قبول کر لی، مگر لڑکی والوں کو اب یہ بات کس طرح بتائی جائے، یہ سوالیہ نشان بنا رہا۔ زارون نے اپنے والد سے کہا کہ ہمت کر کے مرحا کے والد سے بات کریں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ مرحا کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ مرحا دلہن کے لباس میں ملبوس روتے ہوئے ہسپتال پہنچی اور جتنی دیر تک وہاں رہی وہ مسلسل روتی رہی۔ ڈاکٹرز نے کچھ ہی دیر بعد مریض کو گھر لے جانے کا کہا اور اسے ٹینشن نہ دینے کی بھی تجویز دی۔ زارون کے والد نے مرحا کے والد سے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مرحا کا نکاح زارون سے کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی مجبوری اور مرحا کے والد کی طبیعت ناسازگی، اوپر سے مرحا کے دکھ کے احساس، ان سب مجبوریوں نے زارون کو حامی بھر لینے پر آمادہ کر لیا۔ مرحا کے والد نے جب مرحا سے پورے واقعے کا ذکر کیا تو اس نے زارون سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ جب یہ لوگ ایک بار دھوکہ دے چکے ہیں تو یہ دوسری بار بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ زارون یہ سب سن رہا تھا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ 3 سال بعد انگلینڈ سے ان سب مسئلے مسائل کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو خوشیوں میں شرکت کرنے آیا تھا، مگر یہاں تو منظر ہی یکسر بدل گیا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا کہ کس طرح ایک مجبور باپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زمانے کے لیے یہ لمحہ ایک تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، جس میں ہر ایک اپنی مرضی سے کردار کشی کرتے ہوئے دکھائی دے گا کہ کیونکہ نکاح سے کچھ دیر پہلے دلہا لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب الزامات اور طعنے زندگی بھر تمہارے اور ہم سب کی زندگیوں سے جڑے رہیں گے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد مرحا نے حامی بھر لی تھی، مگر زارون کے لیے منظر اتنا اچانک تبدیل ہو گیا تھا کہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے اور کس سے جا کر اظہار کرے۔ مرحا کے والد باہر آئے اور زارون سے التجا کی کہ اس کی بیٹی کو اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ زارون نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی بیٹی کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھے گا۔ تسلی جھوٹی تھی، کیونکہ زارون سب سن چکا تھا اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ مرحا کو زبردستی راضی کیا گیا ہے اور وہ زارون سے بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، مگر تسلی تو اس کے باپ کو دینی ہی تھی، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو یا جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر زارون سے بالکل بھی یہ جھوٹی تسلی کسی مکر یا فریب سے نہیں دیکھتی، بلکہ وہ بدلنے والے حالات اور مرحا کی اس کے بارے میں رائے سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت جب قریبی لوگوں نے احمد کے بجائے زارون کے ساتھ مرحا کا نکاح ہوتے دیکھا تو کافی چہمگوئیاں ہوئیں، مگر بات قریبی لوگوں تک محدود رہی اور یوں یہ بدنامی کا خطرہ کافی حد تک ٹل گیا تھا۔ نکاح سے اگلے دن ولیمہ ہوا اور شام کو رخصتی بھی ہو گئی۔ شادی بظاہر تو شادی تھی، مگر اندر سے شادی والی کوئی خوشی نہیں جھلک رہی تھی اس میں۔ سہاگ رات کو جب زارون کمرے میں آیا تو مرحا دلہن بنی انتظار کر رہی تھی۔ دونوں جانب سے سرد مہری بہت زیادہ تھی۔ زارون آ کر پاس بیٹھ گیا اور بجائے وہ گھونگھٹ اٹھاتا اسے منہ دکھائی دیتا، وہ چہرہ دوسری طرف کیے کافی دیر خاموش رہا۔ مرحا سمجھ گئی تھی کہ زارون کو بھی زبردستی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا گیا ہے۔ زارون نے لمبی سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور پھر مرحا پر ایک نظر ڈالی جو ابھی تک گھونگھٹ اٹھائے جانے کے انتظار میں تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم دھوکے باز ہیں؟ زارون نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مرحا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پھر سے اسے مخاطب کرنے لگا۔ دھوکے باز ہیں ہم، ہے نا؟ مرحا اس بار بھی خاموش رہی
اور اس کی یہی خاموشی زارون کے غصے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اتنا کہہ کر واش روم جانے لگا کہ اگر ہم اتنے بے اعتبار ہیں تو شادی کرنے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ دلہن جو مسلسل صرف اس لیے خاموش تھی کہ ابھی اس کا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تو کسی بھی قسم کی تلخ کلامی مناسب نہیں تھی، مگر اب مرحا کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور کرختگی سے جواب دیا، ہاں، نہیں کرنی تھی مجھے یہ شادی، زبردستی میرے پاؤں میں یہ بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ، سنا تم نے؟ دھوکا دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ زارون کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ مرحا کے قریب آیا اور اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ، مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے جا کر اپنے گھر والوں پر غصہ کرو جنہوں نے تمہیں میرے سر پر سوار کر دیا ہے۔ مرحا غصے سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ ہاں، تو تم بھی میری محبت تھوڑی تھے، مجھے شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا، مرحا چلائی تھی۔ زارون نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، بہت جلد، ابھی اسی وقت ختم کرو اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تمہیں۔ مرحا کی اس بات کو وہ نظر انداز کر کے واش روم میں کپڑے بدلنے کے لیے داخل ہوا۔ باہر آیا تو بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ مرحا کو زارون کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس سے بیزاری کی وجہ پوچھی، مگر زارون نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ نہیں کرنی بات تو مت کرو، بھاڑ میں جاؤ تم میری طرف سے، یہ کہہ کر وہ بھی دلہن والا لباس تبدیل کر کے واش روم میں داخل ہوئی۔ رات بھر کمرے میں بیزاری منڈلاتی رہی۔ دونوں میں سے ایک بھی نہیں سو پایا تھا، کیونکہ دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی زندگی کی وہ حسین رات جس میں انسان شریک حیات سے پیار محبت بھری باتیں کرتے اور خوشیاں سمیٹتے ہیں، یہ اس طرح کی ایک دوسرے سے بیزار بیٹھے ہوں گے۔ رات دونوں کے لیے کافی لمبی ہو گئی تھی اور انتہائی بھاری بھی۔ دور سے جب فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تو گہری رات میں چھائی ہوئی خاموشی کا زور ٹوٹ گیا، اور نیا نویلا جوڑا جو ایک دوسرے سے بیزار لیٹے ہوئے سونے کی کوشش کر رہے تھے اب ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ زارون نے اٹھ کر وضو کیا اور باہر نکل گیا۔ مرحا کو اتنی بیزاری کی توقع نہیں تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کے نماز کی تیاری کرنے لگی۔ جب زارون واپس آیا تو روشنی کچھ حد تک پھیل چکی تھی۔ مرحا جائے نماز پہ بیٹھی زارون کو آتا دیکھ کر نظر انداز کرنے لگی۔ صبح ناشتہ کرتے وقت گھر والوں نے دونوں کے بیچ کی کشیدگی کو محسوس کیا۔ زارون کے والدین اور بہن نے نئی نویلی دلہن کو خوب آؤ بھگت کی، مگر رات کی تلخی ابھی بھی حلق میں تھی، جو آہستہ آہستہ نیچے اتر کر خون میں شامل ہونے لگی تھی، اور یہ تاثر دونوں طرف برابر تھا۔ شادی کا گھر ہو تو گمان ہوتا ہے کہ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہوں گی، مگر یہاں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ شادی خوشیوں کی جگہ الجھن، پریشانی اور تناؤ لے کر آئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، مگر مرحا اور زارون کے بیچ فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے گئے۔ زارون روز رات کو دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر رہتا، اور جب گھر پر ہوتا تب بھی مرحا اور اس کے بیچ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ زارون دیر سے آ کر کمرے میں موجود بیوی کو یوں نظر انداز کرنا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ مرحا بھی ضد کی پکی تھی، وہ بھی ہر معمولی سی معمولی بات کو نوٹ کرنے لگی تھی، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ارادہ دل میں لیے بیٹھی رہتی۔ ذرا سی کسی بات پر تلخ کلامی ہو جاتی تو مرحا کی آواز کمرے کے در و دیوار سے باہر صاف سنائی دینے لگتی۔ گھر والے بھی اب خاموشی اختیار کرتے، کیونکہ احمر کی حرکت کے بعد وہ لوگ کچھ بھی کہنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھے تھے، لہٰذا مرحا کی طرف سے کوئی بات حد سے تجاوز بھی کر جاتی تو وہ لوگ درگزر کرتے۔ شادی کو قریباً ہفتہ ہو چکا تھا۔ رات کو مرحا کو اپنے میکے سے فون آیا کہ پرسوں ہم نے دعوت رکھی ہے تو سسرال کے سبھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ مرحا نے کہا کہ مجھے لگا سسرال کو دعوت پر بلانے والی رسم بھی نہیں کرنے والے تھے آپ لوگ، مجھ سے تو جان چھڑانے کا جیسے بہانہ چاہیے تھا آپ سب کو۔ مرحا بہت تلخ ہو گئی تھی، بجائے خوش ہونے کے وہ اپنے میکے سے بھی بات بات پر الجھنے لگی تھی۔ زارون معمول کے مطابق رات کے اس پہر بھی دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ جب زارون آئے گا تو اسے بتا دے گی کہ پرسوں زارون کے سسرال نے دعوت رکھی ہے۔ انتظار آج کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، اور زارون نے آج جب گھر قدم رکھا تو رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ پہلے بھی وہ دیر سے آیا کرتا تھا،
مگر 12 بجے تک وہ آ جایا تھا کرتا۔ مرحا صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ زارون جب اندر آیا تو سامنے مرحا کو صوفے پر سویا ہوا دیکھ کر اسے مرحا پر سخت غصہ آیا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی جگہ پر سو جاؤ جا کر۔ یہ پہلی بار زارون نے مرحا کو چھوا تھا۔ مرحا کی زور کے جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اٹھ گئی تو زارون نے تکیہ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ یہ ڈراموں والی حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کرو، سمجھے تم؟ زارون نے غصے میں کہا۔ میں انتظار کر رہی تھی تمہارا تو آنکھ لگ گئی، مرحا نے معصومیت سے کہا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ انتظار کرنے کو؟ مت کیا کرو میرا انتظار۔ زارون کے لہجے میں اب بھی بیزاری تھی۔ تمہارے سسرال والوں نے دعوت رکھی ہے پرسوں، تو پرسوں وہاں جانا ہے، بس یہ بتانا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی کہ زارون کے جواب نے اس کے قدم روک لیے۔ ہاں چلی جانا، اور جدھر مرضی جانا چاہے جا سکتی ہو، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرحا کو لگا جیسے وہ بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے اس کے لیے۔ بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے غیر مانوس لہجے میں کیوں کر بولتا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے نہیں، ہم سب کو دعوت دی ہے، خاص کر تمہیں، کیونکہ یہ رسم دلہے کے لیے ہوتی ہے۔ مرحا نے وضاحت کی، مگر زارون نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب ہم دونوں اس شادی کو ہی نہیں مانتے تو کیا فائدہ ان رسموں کا، اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ باقی گھر والوں کے ساتھ تم جانا چاہو تو چلی جانا۔ مرحا کے لیے یہ سب برداشت سے باہر تھا، اور وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، لیکن اب یہ روز کی چک چک میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ہم دعوت پر نہیں، سیدھا کورٹ جائیں گے اور یہ قصہ ختم کر دیں گے۔ زارون اٹھ کے سیدھا بیٹھ گیا۔ کورٹ بھی ساتھ نہیں جا رہا میں، اور رہی بات رشتہ ختم کرنے کی تو یہ شوق بھی میں تمہارا بہت جلد پورا کر دوں گا، لیکن صحیح وقت آنے دو۔ رات کو دیر تک دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہوتی رہی، مگر کوئی مثبت حل نہیں نکل سکا، کیونکہ دونوں ہی اپنی اپنی انا، ضد اور اکڑ میں روز بروز ایک دوسرے سے سبقت لینے میں لگے ہوئے تھے۔ صبح مرحا نے باقی گھر والوں کو بھی آگاہ کر دیا، اور سب نے خوشی خوشی دعوت قبول کی، مگر اصل مسئلہ ابھی وہی تھا۔ اس نے دوپہر کو پھر سے زارون سے بات کی کہ کیا وہ اپنی ضد اور اکڑ کو ایک دن کے لیے بھی مؤخر نہیں کر سکتا، لیکن کسی بھی بات سے زارون کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر جب وہ مرحا کی ساری باتیں سنی انسنی کر کے باہر نکلنے والا تھا، تب مرحا نے غصے میں اسے اتنا کچھ کہہ دیا کہ جس سے گھر والوں کو لگا کہ شاید نوبت طلاق تک آ جائے گی، مگر زارون نے باہر جانے کو ہی ترجیح دی۔ شام تک گھر میں صرف سناٹا اور اداسی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادیاں تو خوشیاں لے کر آتی ہیں، مگر یہاں سب الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ نکاح کے دن سے اب تک ایک سکون کا لمحہ نہیں گزرا تھا اس گھر میں۔ احمد کی غلطی کی سزا دو خاندان بھگت رہے تھے، اور احمد کی غلطی کے بعد مرحا اور زارون کی انائیں، ضد اور اکڑ بھی وہی تھی، جس سے روز گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرتا۔ رات کو زارون کھانے کے لیے بھی نہیں آیا، اور نہ ہی مرحا اپنے کمرے سے نکلی۔ زارون کی بہن نے مرحا کا کھانا کمرے میں ہی بھیج دیا۔ کل رات کو دعوت ہوئی تھی اور یہاں دلہا جانے سے انکاری تھا۔ مرحا سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ وہ زارون کے بنا جائے گی تو کیا جواب دے گی لوگوں کو کہ دلہا کیوں نہیں آیا۔ آج رات پھر سے زارون سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر دوپہر کو جو ہوا تھا اس کے بعد زارون گھر آئے گا بھی یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مرحا انتظار کرنے لگی، بے مقصد انتظار جس کے نتیجے کا اسے بخوبی اندازہ تھا، مگر اس بے مقصد انتظار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دیوار پر لگے گھڑیال نے 12 بجاتے کی گھنٹی بجائی تھی۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ بار بار گھڑیال کو دیکھتی رہی۔ زارون کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے فون کرنے کا سوچا، مگر جب موبائل اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ دونوں نے کبھی نمبرز ایکسچینج ہی نہیں کیے تھے۔ زارون گھر دیر سے آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی معمول کی طرح تکیہ لیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ مرحا اس کے پاس آئی، مگر کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ کل اگر ہمارے ساتھ چلے جاؤ تو، مرحا نے توڑ توڑ کر مشکل سے جو جملہ بنایا تھا وہ زارون کے گھورنے کے انداز سے نامکمل ہی رہ گیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ گھر آتے ہی کوئی نہ کوئی بحث شروع کر دیتی ہو، آخر چاہتی کیا ہو تم؟
زارون اس پر چلایا تھا اور مرہا ڈر کے مارے 2-3 قدم پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ سہم گئی تھی کیونکہ زارون پہلی بار اتنا تیز بولا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی اور اگلے کچھ لمحوں تک اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ اب جاؤ، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، زارون نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ مرہا کھڑی رہی اور ہمت کر کے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ تمہارے بغیر ہمارا جانا بالکل بے معنی ہے، مرہا نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا تھا۔ زارون نے پھر سے انکار کر دیا، مگر مرہا نے تیسری بار کوشش کی۔ زارون پلیز، بس 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، پھر تم کوئی بہانہ کر کے واپس آ جانا پلیز، ورنہ تو وہ سب مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، التجائی انداز میں کہتے ہوئے مرہا کی آنکھوں میں آنسو کناروں پر تیرتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ زارون غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر گراتے ہوئے پھر سے چلایا، چپ چپ کر جاؤ پاگل عورت، ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زندگی عذاب بنا دی تم نے میری۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور مرہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ پوری رات وہ اسی دکھ کے ساتھ سونے کی کوشش کرتی رہی کہ کل کو وہ دعوت میں لوگوں کو سامنا کیسے کرے گی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن صبح سے شام تک مرہا سوچتی رہی کہ وہاں اب سب کے سامنے کیا بہانہ بنائے گی۔ شام کو وہ تیار ہونے لگی تو زارون بلیک کوٹ پینٹ پہن کر اس کے سامنے ہی کمرے سے نکل گیا۔ مرہا کو بہت دکھ ہوا، مگر اسے اندازہ تھا کہ کوئی اب کچھ نہیں ہونے والا، جو بھی ہو اسے اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ وہ باہر آئی تو ساس سسر اور نند گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی آ کر پیچھے ساس اور نند کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مرہا نے خاموشی توڑی۔ ڈرائیور نہیں آ رہا کیا؟ ڈرائیور بس آنے ہی والا ہے۔ اس کی نند کی اس بات پر وہ تینوں ہنس پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں مرہا نے جو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ زارون نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی منزل کی طرف روانہ کی۔ مرہا کے چہرے پر خوشی کی ایک واضح لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بارہا سائیڈ مرر میں اسے دیکھتی، ایک خوبصورت نوجوان جو کالے کوٹ پینٹ میں مزید پر اثر لگ رہا تھا۔ اتنے دن لگے تھے مرہا کو زارون کو اتنے غور سے دیکھنے کے لیے۔ مرہا کے بار بار دیکھنے کے اس عمل کو زارون نے نوٹ کر لیا تھا۔ بٹن دبا کر سائیڈ مرر کی پوزیشن کو ہلکا سا بدل دیا۔ مرہا سمجھ گئی کہ زارون نے اسے نوٹس کر لیا ہے، تو شرمندگی سے دوبارہ اس طرف نہیں دیکھا۔ وہ سب آپس میں پورے راستے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، سوائے مرہا کے، جو خاموش بیٹھی رہی، مگر وہ خوش تھی کہ زارون ساتھ آ گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک مایوس کن خیال نے خوشی کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ کہیں یہ ہمیں وہاں ڈراپ کر کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ہاں، یہ ایسا ہی کرے گا، ورنہ یہ تو آنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ اس طرح کے کئی سارے خیالات ذہن میں یکے بعد دیگرے آنے لگے۔ مرہا کا گھر پہنچ چکا تھا۔ سب گاڑی سے باہر اترے اور مرہا کے گھر والوں سے ملنے لگے۔ زارون بھی وہی تھا اور سب سے خندہ پیشانی سے ملتا رہا۔ اب مرہا کے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ نہیں جائے گا۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ مہمان میزبانی دیکھ کر خوش تھے اور میزبان مہمانوں کی خندہ پیشانی سے سب کے ساتھ گھل مل جانے پر خوش تھے۔ مرہا بھی خوش تھی، اور کیوں خوش تھی شاید وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اس کی کزن زارون کی تعریف کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ کوئی کہتی کہ اتنے پیارے بندے کے ساتھ تو دن رات محبت بھری باتیں ہوتی ہوں گی، تو کوئی یہ کہہ کر چھیڑنے لگی کہ کون سا وظیفہ کرنے لگی تھی جو اتنا ہینڈسم بندہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور جب بھاری اس کی سب سے قریبی کزنز اور دوست کی آئی تو اس نے تو حد ہی کر دی، یہ کہہ کر کہ تمہارے تو دن اور راتیں دونوں مزے میں ہوں گے۔ مرہا نے مسکراتے ہوئے ہر بات کو نظر انداز کر دیا، مگر اندر سے دل پر بوجھ پڑنے لگا۔ ان سب لوگوں کے لگائے گئے اندازوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ کھانے کے بعد کھیر لائی گئی، جسے دلہا دلہن نے چمچ سے ایک دوسرے کو کھلانا تھا۔ زارون نے یہاں بھی خندہ پیشانی سے پہل کی اور چمچ سے مرہا کو کھیر کھلائی۔ مرہا نے بھی اسی طرح کیا، اور یہ میٹھی رسم سب لوگوں نے موبائل فوٹوز میں تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کر لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، ایسا لوگوں کا کہنا تھا، مگر حقیقت میں دونوں کے بیچ بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ دعوت سے واپسی پر مرہا بھی حیرت میں مبتلا تھی کہ زارون اس قدر اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی مرہا نے مذاق میں طنز کیا
کہ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو، بالی ووڈ میں ہوتے تو آسکر ایوارڈ جیتے۔ زارون سے بھی مذاق میں جوابی کارروائی کی۔ امید لگائے مرحا کو دیکھا کہ جب زارون نے اسے اپنی اوقات میں رہنے کا کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہ دے تو اچھا ہوگا۔ دونوں کے بیچ فاصلے برقرار تھے، مگر مرحا کے باقی گھر والوں کے ساتھ قربتیں بڑھنے لگی تھیں۔ مختصر عرصے میں وہ ساس سسر کی لاڈلی بن گئی تھی اور نند سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی جیسے وہ بہت عرصے سے جانتی ہو اسے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد جب مرحا سے اس کی نند نے مذاق مذاق میں پوچھا کہ وہ خوشخبری کب سنا رہی ہے تو مرحا کو تعجب ہوا کہ کس خوشخبری کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ پھر نند نے وضاحت کی کہ نئے شادی شدہ جوڑے سے بھلا اور کس خوشخبری کی توقع کی جا سکتی ہے، تو اس بات پر مرحا کے چہرے پر ایک نیم اداسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا جواب ہونا چاہیے اس سوال کا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس سے کسی بھی قسم کی کوئی خوشخبری کی توقع کی جا سکے۔ بہتر ہے اس گھر میں کوئی ایسی امید ہی نہ رکھے۔ یہ کہہ کر شکستہ دل کے ساتھ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کی نند کو اندازہ تھا، مگر آج اس اندازے پر مرحا نے حقیقت کی مہر لگا دی تھی۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی دونوں کے درمیان موجود خلا پر نہ ہو سکا تھا۔ احمر کی غلطی نے کس قدر مشکل میں ڈال دیا تھا سب کو، شاید احمر کو بھی اندازہ نہ تھا۔ رات کو مرحا نے زارون سے دن میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا کہ اس کی بہن اور شاید سسر اور ساس کو بھی کسی خوشخبری کی توقع ہے، جس پر زارون تمسخر اڑاتا ہوا کہنے لگا، خوشخبری؟ ان سب کو واقعی خوشخبری چاہیے۔ خوشخبری بنتی بھی ہے ان کی اور تمہاری بھی۔ کیا مطلب؟ مرحا نے ناسمجھی میں پوچھا۔ میں اگلے ہفتے واپس انگلینڈ جا رہا ہوں۔ میں 1 ہفتہ زائد چھٹی کر چکا ہوں اور جاتے ہوئے میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اس قید سے۔ تم بھی خوش اور میرے گھر والے بھی۔ تو کیسی لگی میری یہ خوشخبری؟ زارون کی بات سے مرحا کے دل و دماغ پھٹنے کو تیار تھے۔ وہ بات کسی آسمانی بجلی سے کم نہ تھی۔ الجھنیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھیں۔ طلاق کا خیال بھی اس کی روح کو لرزا دیتا، اور پھر اس کا والد تو یہ سن کر جیتے جی مر جائے گا۔ مرحا سہم گئی تھی اور اب وہ مکمل خاموش رہنے لگی تھی۔ گھر میں کسی سے زارون کے ارادے کے بارے میں بات نہیں کی اور نہ اپنے گھر میں کسی سے کوئی ذکر کیا۔ دل میں اس طوفان کی تباہی کا اندازہ لگا کر وہ کانپ اٹھتی۔ اس کی نند جس سے اب وہ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی یہ سب نوٹ کر رہی تھی کچھ دنوں سے۔ مرحا کی خاموشی اور اداسی کی جب وجہ پوچھی تو وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نند وجہ پوچھتی رہی مگر وہ بنا کچھ کہے بہت دیر تک روتی رہی، اور جب دل کا غبار تھوڑا کم ہوا تو زارون کے جانے اور اسے طلاق دینے کے بارے میں بتایا۔ نند نے اسے دلاسا دیا کہ ہمارے والدین ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نند کی تسلی نے اس کے دل سے لاحق خطرات کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، مگر خطرات ابھی موجود تھے، کیونکہ زارون جس طرح مرحا نے جانچا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں وہ کچھ بھی کر گزرنے سے باز نہیں آنے والا تھا۔ بات زارون کے والدین تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے زارون کو تنبیہ کی کہ اگر اس نے کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت کی تو اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زارون نے آ کر مرحا کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو گھر والوں کی نظروں میں مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی باتیں جا کر اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے تاکہ سب کی ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ مرحا نے وضاحت دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بہن ضد کرنے لگی تھی کہ کس وجہ سے پریشان ہو تو اسے بتا دیا تھا کہ تمہارا بھائی مجھے جانے سے پہلے چھوڑنا چاہتا ہے۔ زارون نے مرحا کی بات سن کر پھر سے تمسخر اڑایا۔ کیا صرف میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ رشتہ ختم ہے؟ جب تمہارا بھی یہی ارادہ ہے تو صرف میں ہی کیوں سب کے اشارے پہ رہوں؟ اپنی مرضی بھی بتانی تھی نا کہ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر نہیں، ڈرامے جو کرتی ہو تم، ڈرامے دیکھ دیکھ کر ڈرامہ کوئین بن گئی ہو۔ ایوارڈ مجھے نہیں تمہیں ملنا چاہیے کسی ساس بہو کے ڈرامے پر۔ مرحا خاموش کھڑی سنتی رہی۔ اب جب زارون کہتے کہتے خاموش ہوا تو مرحا نے نرم لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتی کہ رشتہ ختم ہو، یہ جیسا بھی ہے چلتا رہنے دو۔ زارون کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ تم تو چیخ چیخ کر کہا کرتی تھی کہ مجھے آزاد کر دو اس قید سے، لیکن اب کیا ہوا؟ عقل ٹھکانے آ گئی ہے کیا؟
وہ پھر سے ہنسا تھا مرہا پر۔ جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن پلیز یہ رشتہ ختم مت کریں۔ میرے بابا پہلے ہی دل کے مریض ہیں، وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں جانا ہے تو ضرور جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن رشتے کو برقرار رکھو۔ یہ کہتے ہوئے مرہا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ زارون کا تلخ جواب سن کر وہ مزید کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ مرہا اب خود کو اس طوفان کی تباہی کے لیے اعصابی طور پر تیار کرنے لگی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نند بھی ساتھ کچن میں موجود تھی۔ مرہا کو گرتے دیکھ کر وہ جلدی سے زارون کے کمرے کی طرف دوڑی، جہاں زارون لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے مرہا کی بے ہوشی کا علم ہوا، وہ بھی بہن کے ساتھ کچن کی طرف بھاگا اور مرہا کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ ان کے والدین گھر پر نہیں تھے، تو زارون نے بہن کو ساتھ لے کر مرہا کو جلدی جلدی ہسپتال پہنچا دیا۔ مرہا کو معائنے کے لیے اندر لے جایا گیا۔ زارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی بہن رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں اور انہیں آگاہ کیا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، مریض کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا سامنا رہا ہے۔ ادویات لکھ کر دے دی ہیں اور کوشش کریں کہ اسے ذہنی تناؤ سے دور رکھیں اور 1 ہفتے تک اس کے آرام کا بھی دھیان رکھیں۔ مرہا کو گھر لے جایا گیا۔ واپس آئے تو والدین پریشان ہو گئے تھے۔ زارون کی ماں نے مرہا کے سر کا صدقہ بھی اتارا اور زارون کے کان کھینچتے ہوئے وارننگ دی کہ خبردار اگر میری بہو کو ٹینشن دی آج کے بعد۔ زارون رات دیر تک مرہا کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر جب سونے لگا تو مرہا کو اس وقت بہت تیز بخار نے گھیرا۔ زارون پاگلوں کی طرح آدھی رات کو کمرے میں ادھر ادھر مارا ماری پھرتا رہا۔ پھر کچن سے جا کر کپڑا اور فریج سے برتن میں ٹھنڈا پانی بھر کر اس سے کپڑے کو بھگو کر مرہا کے ماتھے پر رکھنے لگا، کبھی ہاتھوں اور پیروں پر رکھتا تاکہ بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ وہ بخار میں بس ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی کہ میں کس طرح سب کا سامنا کروں گی۔ اگلے 1.5-2 گھنٹے وہ یہی کرتا رہا، اور جب بخار کا زور ٹوٹ گیا تو وہ ساتھ بیٹھ پر دوسری طرف تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ مرہا کے پیروں پر ٹھنڈے پانی میں بھگوئی ہوئی پٹیاں رکھنے لگا۔ کب زارون کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ صبح جب مرہا کی آنکھ کھلی تو اپنے پیروں میں زارون کو سوتا ہوا پایا۔ زارون کے کل پورے دن کی تھکن اور پوری رات کا جاگنا مرہا کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سوتا ہوا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، اور کچھ کمال مرہا کے حسن نظر کا بھی تھا، کیونکہ وہ بہت ہی پیار سے زارون کو دیکھنے لگی تھی۔ اب اسے سمجھ آنے لگا کہ اس کی کزنز اسے کیوں چھیڑتی تھی۔ مرہا نے جب اپنے جسم پر نظر ڈالی تو بدن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ٹراؤزر بھی گھٹنوں سے اوپر تک فولڈ کیا گیا تھا۔ زارون کا ایک ہاتھ کپڑا لیے اب بھی مرہا کی پنڈلی پر پڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ گال شرم سے پورے لال ہو گئے۔ وہ اسی خیال میں مگن تھی کہ زارون کی آنکھ کھل گئی۔ کیسی ہو؟ زارون نے پہلے اس کے چہرے کو، پھر گردن کو اور پھر پیروں کو چھو کر بخار کا جائزہ لیا۔ مرہا کے چہرے پر شرم کے مارے رنگ بدلنے لگے تھے۔ ٹھیک ہوں، مرہا نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہ تمہاری شرٹ میں نے اتار دی تھی اور یہ ٹراؤزر بھی فولڈ کر دیا تھا۔ بخار بہت تیز تھا، میں اس کپڑے کی مدد سے بخار کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا ساری رات۔ زارون نے کپڑا، جو کہ اب سوکھ چکا تھا، مرہا کو ثبوت کے طور پر دکھایا۔ مرہا شرم کے مارے صرف اسبات میں سر ہلا سکی، مگر وہ سب اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شریک حیات کے ہونے کا احساس وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس ابھی مکمل نہیں تھا، مگر آدھا ادھورا ہی صحیح، پھر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگی تھی کہ یہ پل کبھی نہ ختم ہو، مگر یہ خواہش فقط خواہش ہی رہی۔ زارون اٹھ کر واش روم جانے لگا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا۔ ہاں سنو، میں نے کچھ نہیں کیا سوائے تمہارا بخار کم کرنے کے، تو اگر کوئی شک ہو تو وہ دور کر لو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ مرہا اس معصومیت اور نادانی پر سوائے ہنسنے کے کیا ہی کر سکتی تھی۔ اگلے 1 ہفتے تک مرہا کے سسرال نے مرہا کو زبردستی آرام کروایا، باوجود اس کے کہ مرہا 4-5 دن بعد ہی مکمل صحت یابی کا کئی بار اعلان کر چکی تھی۔ مگر سسرالیوں کی ضد کے آگے مرہا کی ایک نہ چلی اور مجبوراً ہار تسلیم کر لی۔ جس دن زارون نے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس دن وہ دوپہر تک سوتا رہا
میرا کو لگا تھا کہ اس کا اس گھر میں وہ دن آخری ثابت ہوگا، مگر اسے حیرت اور خوشی تب ہوئی جب شام کو زارون نے گھر والوں کو دوستوں کے ساتھ 2 دن کے لیے شمالی علاقات جانے کی خبر سنائی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ گھر سے روانہ ہوا۔ زارون کی یہ حرکت میرا کی اداسی کا سبب بن رہی تھی، تو ساتھ خوشی کی بھی کہ زارون کم از کم اس رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ تو مؤخر کر چکا ہے۔ شام کو لان میں اپنی نند کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے میرا پر کئی سارے نئے اور حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ تمہارے بھائی نے انگلینڈ جانے کا ارادہ بدل کیوں دیا؟ میرا نے اپنی نند سے پوچھا۔ ارادہ؟ کون سا ارادہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا، نند نے جواب دیا۔ مگر وہ تو بہت سختی سے کہہ چکا تھا کہ جس دن وہ انگلینڈ واپس جاؤں گا تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ میرا نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں شاید، وقتی غصہ ہوتا ہے بھائی کا، اور اگر زارون بھائی کی کوئی خامی کی بات کی جائے تو یہ بہت بڑی خامی ہے ان کی، کہ جس میں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور یہ بچپن سے ایسے ہی ہیں۔ مگر اس کے علاوہ میرا بھائی بہت ہی ملنسار، مخلص اور پیار کرنے والا انسان ہے۔ ہاں شاید، مگر میری قسمت ہی خراب ہوگی کہ میں ایک اچھے انسان کے ساتھ رہ کر کے بھی تنہا ہوں، میرا نے دکھ بھری لہجے میں کہا تھا۔ نند نے میرا کے دکھ کو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ بھائی اور اپنے بیچ کی غلط فہمی کا جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے جو دوسروں کو قریب آنے ہی نہیں دے رہی۔ بھائی نے اگر چھوڑنا ہوتا تو وہ کب کا الگ ہو چکا ہوتا۔ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پا رہا، ورنہ تو اکثر لڑائی میں اس نے بھی بہت بار نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ زارون اور مرہا کے بیچ میں جو بھی تھا، مگر مرہا اب زارون سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، مگر زارون کی طرف سے ابھی بھی وہی بیزاری تھی۔ 2 دن کا کہہ کر زارون دوستوں کے ساتھ گیا تھا، مگر آج 3 دن ہو چکے تھے۔ زارون کے واپس آنے کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مرہا زارون کی کمی محسوس کرنے لگی تھی اور وہ پچھلے 3 راتوں سے صوفے پر ہی سو رہی تھی، لیکن اس رات اس سے رہا نہیں گیا اور گھر والوں سے زارون کا نمبر لے کر اسے کال کر دی۔ زارون نے نئے نمبر سے آتی ہوئی کال کو موصول کیا تو آواز سنتے ہی وہ چونک گیا تھا۔ وہ مرہا تھی اور وہ یقین بنا سوچے سمجھے کال ملا چکی تھی۔ زارون نے جب حال چال پوچھنے کے بعد کال کرنے کی وجہ پوچھی تو مرہا کے پاس بتانے کو کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کی یاد آ رہی تھی، یہی وجہ تھی، اور یہ مرہا بتا نہیں سکتی تھی۔ فون پر کوئی خاص بات نہ ہو سکی۔ مرہا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ بات کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی ضائع کر دیا اس نے۔ خود کو ملامت کرتی مرہا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ واٹس ایپ پہ اسے میسج موصول ہوا۔ واٹس ایپ کھول کر دیکھا تو ڈی پی پر اس خوبرو انسان کی تصویر تھی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی، اور باتیں ادھوری رہ جانے کی وجہ سے وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی۔ تصویر میں وہ سن گلاسز لگائے کسی گیسٹ ہاؤس میں کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وائس نوٹ جب سنا تو زارون نے اس میں مقررہ دنوں سے 2 دن زائد گزرنے کی وجہ بتائی تھی کہ کیسے اچانک اس کے دوستوں نے آخری دن سکردو سے چترال جانے کا پلان بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے 2 دن زائد لگ گئے۔ مرہا نے اس کا نمبر محفوظ کیا اور اسے رپلائی کیا، انجوائے کریں ٹرپ کو۔ تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ مرہا نے جلدی سے دیکھا تو زارون کا میسج تھا، پیاری لگ رہی ہو۔ مرہا نے میسج کو دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زارون نے اس کی تعریف کی ہے۔ وہ زارون جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، وہ اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ مرہا کو تو کچھ دیر تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ پھر تھوڑی ہمت کی اور میسج ٹائپ کیا، شکریہ، مگر تعریف کرنے والا زیادہ پیارا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد موبائل دیکھتی، مگر میسج سین ہونے کے باوجود کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے مگر رپلائی نہیں آیا، اور جب رپلائی آیا بھی تو ایک مسکرانے والا ایموجی۔ مرہا کو لگا اس نے غلطی کر دی اپنے احساسات کو بیان کر کے، مگر اب کیا ہی ہو سکتا تھا۔ آئندہ کے لیے وہ اپنے احساسات کو بیان کرنے وقت کام سے احتیاط سے کام لے گی، یہ اس نے تہیہ کر لیا۔ اگلے روز زارون شام کو واپس لوٹا تو گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ مرہا تھی، لیکن اس نے ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا کسی کو، یہاں تک کہ زارون کو بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ معمولی سی بات چیت کسی حد تک شروع ہو چکی تھی، جس میں زیادہ تر حصہ مرہا ڈالتی،
کیونکہ زارون ابھی بھی کافی حد تک بیزار سا دکھائی دیتا۔ مرحا کے مزاج میں زارون نے بہت بدلاؤ محسوس کیا تھا۔ وہ زیادہ اس کے قریب قریب رہنے لگی تھی، ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند پوچھنے لگی تھی۔ اور سب سے بڑی بات جو زارون نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مرحا ہر بات میں زارون کی خوشی ڈھونڈنے لگی تھی۔ زارون کے دل کی سختی بھی کم ہونے لگی تھی، لیکن نکاح والے دن کی بات جب بھی اسے یاد آ جاتی وہ پھر سے دل برداشتہ ہو کر مرحا کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگتا۔ اس رات جب مرحا نے اسے بیڈ پر سونے کا کہا تو وہ مرحا کو تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ پھر اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑ جائے۔ مرحا نے مسکرا کر کچھ دیر سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں ٹھیک ہے، صوفے پر ہی سو جاؤ، چلو جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے تو مذاق میں کہہ دیا، مرحا نے جلدی سے وضاحت کی۔ بیڈ پر لیٹے دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، اور پھر اچانک وہی خیال کہ مرحا نے اسے ٹکرایا تھا اور اس کی ذات پر انگلی اٹھائی تھی، زارون کے دماغ کے پردے پر رونما ہوا، اور ہنسی خوشی ہونے والی گفتگو یکدم سے ایک انجان سے احساس میں بدل گئی۔ زارون نے اٹھ کر تکیہ ہاتھ میں لیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ مرحا کو لگا کہ شاید اس کی کسی بات سے زارون کو برا لگا ہے۔ اس نے زارون سے اس رویے کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر زارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کبھی اچھا برتاؤ تو کبھی اجنبیوں جیسا سلوک، یہ زارون کا مرحا کے ساتھ معمول بن گیا تھا۔ مرحا ہر ممکن کوشش کرتی کہ زارون کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر وہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی زیادہ دیر تک زارون کے مزاج میں بہتری نہ لواتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دوپہر کو زارون لان میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کہ اسے انگلینڈ سے کال آئی، اور کال پر اسے بتایا گیا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بنا اطلاع کے مقررہ وقت سے زائد چھٹیاں کر چکا ہے، اور 2 بار اس کے انگلینڈ میں موجود رہائش گاہ پر نوٹس بھی بھیجا گیا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے زارون کے ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ آسمان کو متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ دکھ اور رنج کی وجہ سے جب کمرے میں آیا تو مرحا نے اس کے چہرے پر اداسی کا اندازہ لگاتے ہوئے وجہ پوچھی۔ زارون کچھ دیر جواب دینے سے قاصر رہا اور بت بنا ساکت بیٹھا رہا، پھر رونے لگا کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ ایک نوکری تھی، وہ بھی چلی گئی۔ مرحا نے زارون کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے حوصلہ دیا کہ سب بہتر ہو جائے گا، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا مشکل وقت میں۔ لیکن زارون کی آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ میں اس سب کے لیے تو نہیں آیا تھا یہاں، میں تو شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے آیا تھا، مگر یہاں مجھے میرے ہی ناکردہ گناہوں کی سزا ملنے لگی، مجھے ٹھکرایا گیا، مجھے دھوکے باز کہا گیا، صرف اس لیے کہ میں نے کسی اور کی عزت کو بچانے کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا دی۔ یہاں خوشیوں میں شرکت کرنے کی امید لیے میں 3 سال بعد آیا، مگر یہاں روز کی بحث تکرار۔ میں ان سب کے لیے تو نہیں آیا تھا، اور اب نوکری بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ مرحا اسے دلاسا دیتی رہی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زارون برا نہیں تھا، اسے حالات اور اس کے رویے نے سخت بنا دیا تھا۔ زارون کو ان سب کے بیچ پھر سے اپنے ٹکرائے جانے کا خیال آیا، اور اسے لگا تھا کہ مرحا ہر مسئلے کی ذمہ دار ہے۔ مرحا کو ہاتھ سے پکڑ کے کمرے سے باہر لے گیا اور اس پر چیختا ہوا اسے گھر سے نکلنے کے لیے کہا۔ باقی گھر والے بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور زارون کو روکتے رہے، مگر زارون نے کسی کی نہیں سنی، اور چیختے ہوئے وہ بار بار مرحا کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ مرحا اب رونے لگی تھی۔ اتنے میں احمر بھی اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھا تو وہ غم سے نڈھال کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ مرحا نے احمر کو دیکھتے ہی روتے ہوئے کہا، یہ چاہتے تھے نا آپ؟ دیکھ لیں، میری زندگی برباد کر دی آپ نے، خوش ہو جائیں اب۔ آپ کی غلطی کا ابھی تک میں ازالہ کرتی آ رہی ہوں۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے گھر والوں کی رضامندی کے بعد اس شادی کے لیے حامی بھری تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی تباہی کے لیے حامی بھر رہی ہوں۔ مرحا بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ یہاں احمر کا پہلی بار بیوی کو گھر لا کر سب سے ملوانے کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ احمر نے بیوی کو واپس لے جانا چاہا، مگر والدین نے روک لیا کہ بہو پہلی بار گھر آئی ہے، وہ کیا سوچے گی۔ احمر اور اس کی بیوی کا جس طرح استقبال ہونا چاہیے تھا اس طرح تو نہیں ہو سکا، مگر احمر کی بیوی کو سسرال والوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔
اس دن تو گھر پر آسودگی کے گھنے سائے صبح تک منڈلاتے رہے۔ اگلے دن احمد نے زارون سے ملنے کی کوشش کی۔ زارون نے بہانے سے ٹال دیا اور دوستوں کے ساتھ کہیں ضروری کام سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اگلے کئی روز تک احمد زارون سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بہانے سے نظر انداز کرتا رہا۔ مگر پھر احمد نے ایک دن اس سے بات کر ڈالی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں کیا کرتا؟ اس سے نکاح کر کے اگر بعد میں اسے پتہ چلتا کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں تو زیادہ بڑا دھوکہ نہ ہوتا، یا نکاح نہ کرنا زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ اور جہاں تک رہی بات مرحا کی تمہیں ٹھکرائے جانے کی، تو وہ اس وقت مرحا کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہی کرتا جو مرحا نے کیا تھا۔ جہاں تک اگر تم بھی ہوتے تو وہی کرتے، وہی کہتے جو مرحا نے کہا یا کیا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے زاویے سے ان معاملات کو نہیں دیکھ رہے، صرف اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہو، جسے تم دونوں کے بیچ پلنے والی غلط فہمیاں پروان چڑھتی رہیں۔ اتنے دن گزر گئے اور وہ میکے میں بیٹھی ہے۔ کیا سوچیں گے اس کے میکے والے کہ مرحا اتنے دن سے کیوں وہاں ہے؟ اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی سنا کرو، یہ تمہیں غلط مشورہ کبھی نہیں دے گا۔ جاؤ اور جا کر مرحا کو لے آؤ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ایک بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنی اور اس کی زندگی کا خراب مت کرو۔ احمد کمرے سے نکل چکا تھا۔ زارون رات دیر تک احمد کی باتوں پر سوچتا رہا اور اسے احساس ہونے لگا کہ مرحا کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ کل صبح مرحا کو واپس لانے کا ارادہ کر کے وہ لیٹ گیا، مگر کچھ دیر کروٹیں بدلتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کل کیوں، آج ابھی اسی وقت کیوں نہیں۔ زارون اٹھ کر کپڑے بدل کر باہر آیا اور گاڑی نکال کر سسرال روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر مرحا کے گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو اچانک سے مرحا کو لینے آ گیا۔ سسرالیوں کے تاثرات سے زارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مرحا نے ان کو جھگڑے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ زارون نے بہانہ بنایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ یہاں قریب ہی کسی کام سے آیا تھا، تو واپسی پر مرحا کو ڈنر پر لے جانے کا ارادہ کیا۔ مگر مجھے دیر ہو گئی تو مرحا کے والد نے زارون کو کہا کہ آج یہیں رک جاؤ، کل صبح مرحا کو بھی ساتھ لے کر چلے جانا۔ مگر زارون پھر بھی کبھی قیام کرنے کا وعدہ کیا اور مرحا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دیر تک دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ زارون نے خاموشی توڑ دی۔ ویسے تعریف کرنے والا بندہ اگر زیادہ پیارا ہو تو کیا اسی غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ مرحا نے زارون کو دیکھے بنا جواب دیا۔ بہت دیر کر دی مہرباں، رپلائی کرتے کرتے۔ زارون کو جواباً پھر ہنسی آئی۔ مرحا کو اندازہ ہوا کہ وہ گھر نہیں جا رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ تو گھر نہیں جاتا، مرحا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں اغوا کر رہا ہوں، پھر تمہارے گھر والوں سے تاوان وصول کروں گا۔ زارون نے مرحا کو ڈرکا لگایا تھا۔ کون سے گھر والے؟ سسرال یا میکے سے؟ مرحا نے پوچھا۔ دونوں سے۔ اس بات پر دونوں ہی ہنسے تھے۔ مرحا خوش تھی، مگر وہ زارون کے اچانک بدل جانے کی عادت سے خوفزدہ تھی۔ زارون نے ایک طرف گاڑی روک لی اور مرحا سے دل سے معافی مانگی کہ وہ ایک معمولی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا تھا۔ آج اگر احمد بھائی اسے نہ سمجھاتے تو شاید وہ اس غلط راستے سے کبھی نہیں لوٹ پاتا۔ مرحا نے کہا کہ اس کا دل بالکل صاف ہے، بس وہ اپنی غلطیوں کی معافی چاہتی ہے، اور وہ گھر جا کر احمد بھائی سے بھی معافی مانگ لے گی کہ کچھ دن پہلے اس نے جو کچھ اسے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مرحا نے پھر سے پوچھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو زارون نے پھر سے وہی جواب دیا کہ تمہیں اغوا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ ہنسی خوشی لانگ ڈرائیو کا مزہ لیتے رہے، ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے رہے، خوش گپیاں لگاتے رہے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے مرحا نے ایک انوکھا مشورہ دیا جس پر زارون کو حیرت ہوئی۔ مرحا نے کہا کہ کیوں نہ ہم پھر سے نکاح کر لیں، جس پر زارون نے بتایا کہ ہم تو پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں۔ لیکن مرحا کی منطق ایسی تھی جس پر زارون بھی داد دینے سے باز نہ رہ سکا۔ مرحا نے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کو قبول کرتے وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکیں۔ دونوں کے بیچ طے پایا کہ وہ اپنے چند خاص دوستوں کی گواہی میں دوبارہ سے نکاح کریں گے۔ خوشیاں سمیٹتے وہ دونوں جب گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی چوکیدار نے زارون کو ایک خط دیا۔ احمد نے چوکیدار کو زارون کو دینے کو کہا۔ زارون جب خط لے کر اندر آیا تو باقی گھر والے اداس بیٹھے ایک دوسرے کو نظریں چرا رہے تھے۔ زارون نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ احمد اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا ہے۔ زارون نے خط پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ میری غلطی کی وجہ سے تم لوگوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں،
میں میرا کے ساتھ ساتھ تم سب کا مجرم ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دے. میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب آپ لوگوں کی زندگیوں سے نکل کر جا رہا ہوں. امید ہے کہ میری آخری کوشش آپ سب کی مشکلیں کم کر چکی ہوگی. آپ سب ہمیشہ میری دعا میں رہیں گے. مجھ جیسے انسان کی یہی سزا بنتی ہے کہ وہ باقی ساری عمر اپنوں کے پیار کے لیے ترستا رہے. دعا ہے کہ آپ سب کی دلی خواہشیں پوری ہوں. میرا اور زارون کے ملنے کے باوجود بھی ایک کمی رہ گئی تھی، اور وہ احمر کی کمی تھی، جس سے گھر کے ہر فرد کو دکھی کر دیا تھا.